نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز اور نہایت محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، کروڑ شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نازین پاک دے صدقے سانو اج جمعۃ المبارک دا یہ مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی تھی۔ بعض حضرات نو اس آیہ کریمہ تو اس قدر مغالطہ ہویا کہ اس دا مفہوم انہاں دی نظر تو اجڑ ہو گیا اور اس قدر انہوں اچھالیا، اس قدر بیان کیتا، کتب چھاپ دیتیاں، سادہ لوح انسانوں ایک پوری حقیقت تو ہی نا آشنا رکھیا، بطور خاص جڑے انہاں دی محافل دے وچ ہمہ وقت بیٹھن والے نے، جڑے عام طور تے جڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دیاں محفلاں نے، حضور دے ادب دیاں محفلاں نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں دیاں محافل نے، انہاں چ عام طور تے جنہاں بیٹھن دی عادت نہیں بلکہ پائی گئی نہیں، او حقیقت عظمت مصطفیٰ تو کلیتاً نا آشنا رہ گئے۔ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و حرمت، آپ دی عزت، اللہ دی بارگاہ چ آپ دی قبولیت، آپ دا مقام اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی انفرادیت، اس دی حقیقتوں بالکل ہی نا آشنا رہ گئے۔ اور نہ صرف انہوں نے یہ اکتفا کیتا، نہ جانن دی کوشش کی، نہ کسی کو پوچھا، نہ یہ تصدیق کی، نہ تحقیق کی، انہوں نے اگے تبلیغ یہ ہی شروع کر دی۔ بعض لوگ مصر ہو گئے، میں آیا کریمہ سنانا، اولاً پڑھیے۔
آیا کریمہ ہے لا یملکون الشفاعۃ، اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا اس دن، قیامت کے دن کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا الا مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا، ما سوائے ان کے جن کے ساتھ اللہ نے عہد کیا۔ اس آیا کریمہ دے دو حصے، دو فکرے، دو سوچاں، دو فکر، دو حکم ایک آیا کریمہ دے وچ نے۔ لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا الا مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ اللہ نے عہد کیا ہے۔ عند الرحمن عہدا، رحمان نے عہد کیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں متعدد مقامات ایسے ہیں، ایک ہی آیا کریمہ نے اگر پوری آیا کریمہ پڑھی نہ جائے تو قرآن پڑھنے کے باوجود انسان معاذ اللہ ثم استغفر اللہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کا ذکر رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا، مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بعض لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر، قرآن تو ہدایت ہے نا، ہدی للمتقین، مگر کن کے لیے؟ جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے۔ اس ہدایت سے مراد کیا ہے؟ یہ دوسرا مضمون ہے۔ جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، مگر جو ہدایت یافتہ نہیں وَيَهْدِي بِهِ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اس قرآن کو پڑھنے کے بعد۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کر، اور اکثر لوگ بلکہ اکثریت لوگوں کی ہدایت پا جاتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اس ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت یافتہ کون ہے؟ ہدایت حاصل کرنے کے لیے تو قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن پڑھ کر جو لوگ پڑھنے کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ ہدایت کیا ہے جس کے ہونے سے قرآن سے ہدایت ملتی ہے، قرآن سے روشنی ملتی ہے، قرآن سے راہ حق ملتی ہے، حق کے راستے پر آدمی چل پڑتا ہے، چلنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اللہ سے مل جاتا ہے۔ جو مقصد ہے اللہ کے قرآن اتارنے کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس ہدایت سے مراد کیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کریں، بڑی اہم بات ہے۔ دوسرا پارہ قرآن بھی لکھتا ہے، قرآن بھی لکھتا ہے، جلدی کری دی ہندیوں باری دے وچوں لیا کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں،
اب بعد میں سے بات نکل پڑی ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہیں جنہیں قرآن سے ہدایت ملتی ہے، جنہیں قرآن سے ہدایت ملتی ہے وہ کون ہیں، اور کن کے لیے قرآن ہدایت فراہم کرتا ہے، اس ہدایت سے مراد کیا ہے، جنہیں رب العزت نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ وہ متقین کون ہیں اور وہ لوگ کون ہیں جن کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد القبلہ تعین عالیہ، بستی عالیہ، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، 5 مساجد ہیں جن کی زیارت کے لیے آدمی، جنہیں اللہ پاک نصیب فرماتا مسجد نبوی کی حاضری، وہ زیارات کے لیے جاتے ہیں۔ بستی عالیہ مدینہ کی بالائی آبادی تھی، وہ اسے عالیہ کہا جاتا، قباء بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی تو تشریف فرما رہے 2-3 دن پہلے آتے ہی، اور وہاں آپ نے پہلا جمعہ پڑھایا، اور مسجد جمعہ بھی وہ وہی ہے جہاں جمعہ پڑھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسجد جمعہ، مسجد قبلتین جس میں کعبہ تبدیل ہوا تھا، جس میں قبلہ تبدیل ہوا۔ دوران نماز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اس تانے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت برا لگا، اور چاہا کہ ہمارا قبلہ اللہ تبدیل کر دے۔ تو رب العزت نے فرمایا تھا، اے میرے محبوب، ہم قبلے اپنے لیے نہیں بناتے، قبلہ وہ ہوگا جس کی طرف تیرا رخ ہوگا، قبلۃً ترضیھا، جس پر تو راضی ہوگا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو دوران نماز ہی رب العزت نے حکم دیا آقا دو جہاں کو کہ ابھی نماز کی حالت میں اپنا رخ مکہ کی طرف کر دیں، کعبہ کی طرف کر دیں۔ اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو جب نماز شروع کی تو رخ ادھر تھا۔ اس مسجد قبلتین کے محراب 2 ہیں، ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے، مسجد قبلتین، وہ 2 قبلوں والی مسجد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنا قبلہ ابھی اپنا رخ بدل لے، جدھر تیرا رخ ہوگا اسی کو ہم قبلہ بنا دیں گے۔ قبلے تو جس کو تو چاہے وہ ہوگا، قبلے کی اپنی حیثیت کوئی نہیں، تیرا رخ ادھر تھا تو وہ قبلہ تھا، اگر ادھر ہو گیا تو یہ قبلہ ہو گیا۔ تو آقا دو جہاں نے دوران نماز اپنا رخ اقدس تبدیل فرما لیا دوران نماز، یعنی بجائے ادھر کے ادھر کھڑے تھے، صحابہ کرام پیچھے تھے، تو دوران نماز اپنا رخ اقدس ادھر کر دیا۔ اب صحابہ کیا کریں، پہلے تو بتایا نہیں تھا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں چند واقعات اس سے پہلے ایسے ہو چکے تھے کہ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلے سے 1-2 قدم آگے بڑھ گئے اور اس طرح ہاتھ اشارہ فرمایا، جیسے کسی چیز کو آپ چھو رہے ہوں یا پکڑ رہے ہوں، ایسے اشارہ فرما رہے تھے جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں۔ تو بعد میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کیا تھا؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا، میں نے 2 قدم اٹھائے، 1 قدم اٹھایا یا 2 اٹھائے تو میں جنت میں پہنچ گیا۔ ادھر جماعت ہو رہی دوران نماز، اور وہاں میں نے بہت کچھ دیکھا، انواع و اقسام کے میوہ جات دیکھے۔ ایک انگوروں کا خوشہ مجھے اچھا لگا،
میں نے چاہا کہ اسے توڑ لوں، دست اقدس بڑھایا توڑنے کے لیے، چاہا کہ توڑ لوں، پھر خیال آیا کہ اگر میں واپس لے گیا دنیا میں تو یہ جنت کا میوہ ہے اور نبی کا ہاتھ لگا، اس نے تو ختم ہی نہیں ہونا قیامت تک، تو میری امت اسی میں لگ جائے گی، محنت چھوڑ دے گی۔ تو میں نے محنت میں عظمت جانی، اسے چھوڑ کے واپس آ گیا۔ تو ایسے واقعات بھی اکثر ہوا کرتے تھے۔ اب صحابہ کیا کریں، پتہ نہیں یہ کیا ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صحابہ بہت بڑی آزمائش میں تھے، صحابہ بہت بڑی آزمائش میں تھے، بہت بڑی آزمائش صحابہ پر تھی۔ کیا کرے، اب کیا کرے، سوچنے کا وقت نہ تھا، حالت نماز تھی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے کا وقت نہ تھا، پوچھنے کا وقت نہ تھا، یہ کیا ہو گیا۔ تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب دوران نماز کے دوران اسی طرح کھڑے رہیں یا اپنا رخ حضور کی طرف کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف اپنا رخ کر دیں، جدھر کو حضور کا چہرہ اقدس پھر گیا ہم بھی اسی طرف پھر جائیں۔ کس سے پوچھتے، نماز کی حالت میں تھے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ إِلَّا لِنَعْلَمَ، اللہ بھی آزمائش کرنا چاہتا تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اللہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اتباع سے پھرتا ہے، اللہ بھی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس وقت کا مکالمہ، اور اللہ پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ چاہتا نہیں تھا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو، اللہ چاہتا نہیں تھا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو۔ یہ میرے محبوب کے صحابہ ہیں، یہ میرے محبوب کے پیارے، اللہ چاہتا نہیں تھا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو، سو اللہ نے ایمان کو محبوب کر دیا۔ جب اللہ نے چاہا کہ تمہارا ایمان ضائع نہ ہو تو صحابہ ایمان کیسے بچا، یہ تو بات رب نے بعد میں وہی آئی نا، یہ تو بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا صحابہ کرام نے اپنی دل میں سوچا کہ حضور کا رخ مکے کی طرف ہو گیا، ہم کیا کریں۔ ہائے ہائے، رب العزت چاہتا تھا، رب العزت نے فرمایا جنہیں ہدایت مل گئی تھی ان کے لیے یہ آزمائش نہ تھی۔ اس بات کو ڈھونڈنے کے لیے ہم ادھر آئے ہیں کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، ہدایت کیا ہے۔ اللہ علی الذین ھدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی تھی ان کے لیے یہ آزمائش نہ تھی۔ صحابہ ہدایت یافتہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ اس ہدایت سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس وقت سوچا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس مکے کی طرف ہو گیا، صحابہ کرام نے سوچا اب کیا کریں، اور پھر اپنے دل میں سوچا، سب نے بات تو کرنے کا موقع نہ تھا ایک دوسرے کے ساتھ، سب نے اپنے چہرے ادھر سے پھیر کر آقا دو جہاں کے پیچھے کر لیے کہ ہمارا اپنا قبلوں سے واسطہ کیا ہے، جدھر حضور کا رخ پھرا ہم بھی اسی طرف ہو جائیں، ہم نے تو حضور کی اتباع کرنی ہے، ہم تو آقا دو جہاں کے غلام ہیں۔
یہ وہ ہدایت تھی جو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے لیے یہ آزمائش نہ تھی جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ اس ہدایت سے مراد یہ ہوئی، پتہ یہ چلا کہ ہدایت اسے کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے رسول کے پیچھے چل پڑو۔ تمہارا اپنا قبلوں سے واسطہ کیا ہے؟ تمہارا اپنا کعبے سے واسطہ کیا ہے؟ تمہارا اپنا کسی شے سے واسطہ کیا؟ صحابہ نے مکہ چھوڑ دیا تھا جب حضور نے ہجرت فرمائی۔ کوئی مکے میں رہنا پسند کرتا تھا؟ پتہ نہیں تھا کہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے؟ پتہ نہیں تھا کہ وہاں حجر اسود ہے؟ جس نے بوسہ دے دیا حجر اسود شفاعت کرے گا؟ پتہ نہیں تھا کہ وہاں مقام ابراہیم ہے؟ وہیں اللہ نے حکم دیا کہ وہاں سجدہ کرو جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے، میں مقام ابراہیم مصلی۔ سب کچھ کا علم تھا۔ صفا مروہ ہے، وہاں مزدلفہ ہے، وہاں منا ہے، وہاں سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ ہے لیکن جس کے لیے سب کچھ ہے وہ ادھر ہے۔ کسی جمعے پر غالباً آپ نے سنا تھا کہ ادھر اشارہ کعبہ کر رہا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ۔ یہ جو مذاب رحمت ہے، رحمت کا پرناڑا، حضرت شاہ رضا خان فرماتے ہیں یہ اصل میں یہ اشارہ ہے۔ ایسے اشارہ سڑکوں پہ لگا ہوتا ہے نا، لکھا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی یا کالج یا فلاں چیز، تو بورڈ لگا ہوتا ہے، ایسے ایسے ہاتھ ادھر ہوتا ہے کہ اس طرف جائیں، نیچے لکھا ہوتا ہے 1 فرلانگ یا 2 فرلانگ۔ تو حضرت شاہ رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کعبہ گویا نشان ہے اور اشارہ حاجیوں تمہیں کر رہا ہے کہ جہاں حاضری ہو گئی اس کو کافی نہ سمجھنا، اسے بخشش کا ذریعہ مت جاننا، ابھی واپس نہ جانا، ادھر آؤ جس نے اس کو کعبہ بنایا اور ادھر جاؤ جو کعبے کا کعبہ ہے۔ اصل ہر شے کا منبع وہ ہے، اسے ہدایت کہتے ہیں، اس کو رب العزت نے ہدایت فرمایا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ جان لو کہ رسول تم میں موجود ہیں۔ سورہ حجرات اٹھاؤ، قرآن پڑھو، جان لو کہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اگر کوئی حدیث ہو تو بعض ناعقبت اندیش کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ایک لمحہ نہیں لگاتے، جو ان کے اپنے باطل خیال پر پوری نہ اترے اسے کہہ دیتے ہیں حدیث ہے، یہ ضعیف ہے۔ سورہ حجرات اٹھاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ یہ قرآن کب تک ہے؟ قیامت تک، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد تو کوئی نہیں آئے گی۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی حیات طیبہ تک قرآن ہے، اس کا اشارہ حضور کی حیات طیبہ کی طرف ہے، تو پھر قرآن کا کوئی حکم باقی نہیں رہ جاتا۔ وہ تو ہر حکم حضور کی حیات مبارکہ تک تھا، جو بھی حکم آیا اس دور کے لیے آیا۔ جب آقا دو جہاں دنیا سے تشریف لے گئے تو ہر حکم ختم ہو گیا، کیونکہ قرآن قیامت تک ہے اور امت مسلمہ موجود ہے، قرآن موجود ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جو یہ حکم سب کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، تھے نہیں بھی فرمایا۔
یہ نہیں فرمایا کہ موجود تھے، فرمایا ہیں موجود۔ میں آیت کا نمبر آپ کو بتاتا ہوں۔ ادب کے دیا جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ فتح تو اگلی آیت 26 پارہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ قرآن مکے پڑھا تو یہ حکم آیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کے رسول موجود ہیں۔ مدینہ میں قرآن پڑھا تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ قرآن شام میں پڑھا، ملک شام میں پڑھا۔ آیا کریمہ 7 سورہ حجرات 26واں پارہ، سورہ حجرات کی 7ویں آیا کریمہ، 6 ختم ہوتی ہے اور 7ویں یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مدینے میں پڑھا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، مکے میں پڑھا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں۔ بدر میں آقا دو جہاں تشریف فرما تھے تو حکم آیا اللہ کے رسول موجود ہیں۔ عراق میں قرآن پڑھا، اللہ کے رسول موجود ہیں۔ امریکہ والوں نے پڑھا تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اور روس میں قرآن پڑھا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں۔ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پڑھا اللہ کے رسول موجود ہیں۔ جہاں سورج غروب ہوتا ہے اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں۔ آسمان والوں نے پڑھا اللہ کے رسول موجود ہیں۔ ارے کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں، کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں پڑھا جائے گا وہی یہی حکم ہوگا وہاں کہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں۔ نادانوں انہیں بے خبر نہ جانو، انہیں چلے گئے نہ سمجھو، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، انہیں مردہ نہ سمجھو۔ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، موجود رہیں گے اور اپنے ہمارے احوال کے ایک لمحے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس واقف ہیں، قیامت تک موجود ہیں اور ہر شخص کے احوال کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، میں یہ آیا کریمہ ایک اور دلیل لینے کے لیے ادھر آیا تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ رسول اللہ، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اگر اکثر کاموں میں وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر اکثر کاموں میں وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں، یعنی تم جو کہو چاہو وہ رسول کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم گمراہ ہو جاؤ، تمہارے ایمان کا خرمن جل جائے گا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللہ چاہتا نہیں تھا کہ تمہارا سب کوئی تباہ ہو، اس لیے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان تمہیں محبوب کر دیا، ایمان تمہیں محبوب کر دیا۔ اس ایمان محبوب کا مطلب کیا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لو، رسول کے پیچھے چل پڑو، جہاں ٹھہرائیں ٹھہر جاؤ، جہاں بٹھائیں بیٹھ جاؤ، جہاں روکیں رک جاؤ، جہاں سوئیں سلائیں سو جاؤ، جگائیں اٹھ جاؤ، چلائیں چل پڑو، بٹھائیں بیٹھ جاؤ۔ تمہارا اپنا کوئی تعلق کسی چیز کے نہیں، وہی کرو جو رسول چاہتا ہے۔ اس ہدایت سے مراد یہ ہے جسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ چاہتا نہیں تھا کہ اے صحابیو، میرے محبوب کے مقتدیو، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ اقدس بیت المقدس سے موڑ کے کعبے کی طرف کیا اور تم بلا پوچھے
بلا پوچھے۔ حضور شیخ الاسلام یہاں ایک شعر پڑھا، ایمان افروز شعر پڑھا کرتے ہیں کہ اس وقت عشق اور ایمان کا ایک مکالمہ ہوا تھا، عقل کا اور عشق کا ایک مکالمہ ہوا تھا۔ عقل کہہ رہی تھی کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اپنے چہرے کعبے قبلے کی ترسمت قائم رکھو، تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اپنے چہرے نہ پھیرو، قبلے کی طرف رکھو، تم خدا کی عبادت کر رہے ہو۔ عشق کہہ رہا تھا تمہارا اپنا قبلوں سے کیا واسطہ، جدھر کو حضور کا رخ پھر گیا اسی طرف تم اپنے رخ کو پھیر لو۔ مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، ارے جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ جہاں مل گیا تیرا نقش پا، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ ارے حدیث پاک کو اٹھاؤ تو وہ لوگ، وہ صحابہ جنہیں رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں ہدایت دے دی تھی، اللہ چاہتا نہیں تھا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو، جن کی ہر عمل کا ذمہ خدا نے لیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہدایت یافتہ تھا، اس کا ذمہ خدا نے لیا، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، جن کا بار بار اللہ نے جن کی رضا کا اعلان فرمایا، اے محبوب جنہوں نے دست اقدس سے بیعت کی ان پہ اللہ راضی ہے، قلوبہم ان کے دلوں کو جانتا ہے، جنہیں ہدایت یافتہ خدا فرما رہا ہے ان کا عمل کیا تھا۔ حجت الوداع سے واپسی پر جہاں لشکر نے آپ کے لشکر نے جس کی قیادت میرے آقا فرما رہے تھے جہاں قیام فرمایا تھا، وہ نقشے صحابہ نے لیے، وہ نقشے صحابہ کے پاس تھے، کہاں جانور بندے تھے، کہاں خیمے لگے تھے، کہاں کھانے کا انتظام تھا، لنگر کہاں پکتا تھا، میرے آقا کا خیمہ کہاں تھا، میں حضور کا خیمہ کہاں تھا، آقا دو جہاں کے قدم مبارک کہاں لگے تھے، ان قدموں کی جگہ کو، ان نشانوں کو صحابہ نے محفوظ کیا، ان نشانوں کو محفوظ کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا کے قدم لگے تھے، ان نشانوں کو محفوظ کیا، پھر وہاں آتے تھے میرے آقا کی حیات طیبہ کے بعد، حضور کی حیات طیبہ کے بعد صحابہ وہاں آتے تھے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز اللہ کی پڑھتے تھے اور سجدہ وہاں کرتے تھے جہاں میرے آقا کے قدم لگے، وہاں سجدے کرتے تھے جہاں میرے آقا کے قدم لگے تھے، جبھی وہاں لگے جہاں میرے آقا کے قدم لگے۔ یہ ان صحابہ کا عمل تھا جن کے لیے رب العزت نے فرمایا، جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی تھی ان کے لیے آزمائش نہ تھی، جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی تھی ان کے لیے آزمائش نہ تھی۔ اب سمجھا کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، اس ہدایت سے مراد کیا ہے، اس ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت قرآن ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بعض لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، بعض بدبخت قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب سمجھائی کہ ہدایت پا جانا کیا ہے اور گمراہ ہو جانا کیا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لینا اور زندگی بھر میرے آقا کے ترانے گاتے پھرنا، حضور کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے پھرنا، حضور کے در اقدس پر کتوں کی طرح پھرتے رہنا اور ان کا ہمیشہ ذکر کرتے رہنا، آقا کی محبت میں سرشار رہنا، ہر وقت حضور کی محبت میں گم رہنا، علی حضور کے ترانے گانا اور سننا، اسے ہدایت کہا جاتا ہے۔
اگر یہ نہ ہو، اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یضل بہ کثیرا، قرآن پڑھ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ بھی گمراہ، قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب آ کے چلتے ہیں جو آیا کریمہ پڑھی تھی، لا یملکون الشفاعۃ۔ میں نے عرض کیا تھا نا شروع میں کہ بعض لوگ اس کو بہت اچھالتے ہیں کہ اس دن ہدایت، اس دن شفاعت کا مالک کوئی نہیں ہوگا، کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ اگر اس آیا کریمہ کے، ایک آیا کریمہ کے میں دو احکام ہیں، دو حقیقتیں ہیں، ایک آیا کریمہ میں دو حقیقتیں ہیں، اور قرآن میں ایسے مقامات اور بھی ہیں۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہی معنی ہے اس کا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر اگلی آیا کریمہ ساری نہ پڑھی جائے تو یہ کسی کو سنا دیا جائے تو یہ بھی تو حکم قرآن ہے، اور جو قرآن کو براہ راست خود نہیں جانتا وہ تو گمراہ ہو گیا کہ قرآن کا حکم ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اور بدبخت ساری آیا کریمہ پڑھ، فرمایا حتیٰ تک تصلو، جب تم غسل کی حالت میں ہو۔ اس کو اگر چھپا لیا جائے، آدھی آیت پڑھ دی جائے تو یہ بھی تو قرآن ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا، یہ بھی تو قرآن ہے۔ مگر ساری آیا کریمہ پڑھنے سے آگے فرمایا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہیں اللہ نے جن کے ساتھ اذن کر رکھا ہے، جنہیں عہد دے رکھا ہے، ان کے سوا شفاعت کا مالک کوئی نہیں ہوگا، ان کے سوا شفاعت کا مالک کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر شخص کو ہدایت قرآن پڑھنے سے میرے دوستوں نہیں ملتی۔ کس سے ملتی ہے؟ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتا ہے۔ اس بات کو تلاش کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اس ہدایت سے مراد کیا، ورنہ جو شفاعت کا حکم ہے، ارے شفاعت تو قبر سے شروع ہو جاتی جی، جو روزہ دار ہے اس کی شفاعت روزہ کرتا ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے قرآن پڑھنے والے کی شفاعت قرآن کرتا ہے۔ اور قبر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی مدد کے لیے تشریف لائیں گے، کوئی شک نہیں اس میں، اپنے غلاموں کی مدد کے لیے تشریف لائیں گے۔ اور جب نکیرین قبر میں آئیں گے اور پوچھیں گے بالکل ایک جھوٹ کا پلندہ بعض لوگوں نے جمع کر رکھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ حضرات کو نہ سچ بتایا جاتا ہے نہ سچ دکھایا جاتا ہے۔ پوچھیں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال نہیں ہوگا۔ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ یہ سوال نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دونوں سوال یہ ہوں گے، دونوں سوال، اور پھر فرمایا ما کنت تقول، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سامنے نظر آئیں گے، سامنے قبر میں نظر آئیں گے۔ پڑھے لکھے آپ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کتنے نمبروں والا پاس ہوتا ہے؟ 100 میں سے کتنے نمبر ہوں تو بچہ پاس ہو جاتا ہے؟ جی 33۔
یہ بات صحیح ہے نا؟ 33 نمبر ہوں تو پاس ہو جاتا ہے۔ قبر میں کتنے سوال ہیں؟ قبر میں کتنے سوال ہیں؟ 3 اور نمبر کتنے ہیں؟ 100۔ ایک آدمی نے اس نے جواب دیا من ربو کا۔ فرشتوں نے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون سا ہے، کون ہے؟ اس نے کہا جو کافر و مشرک ہے، وہ کہنے لگا ہاں میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ ایک سوال غلط ہو گیا۔ پھر دوسرا سوال کیا ما دینو کا، تیرا دین کون سا؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ 2 سوال غلط ہو گئے۔ اب تیسرا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عذاب کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ 2 سوال غلط ہو جائیں تو فیصلہ سزا کا نہیں ہوتا کہ یہ شخص فیل ہو گیا، رزلٹ نہیں دیتے۔ 2 سوال غلط ہو گئے، رزلٹ نہیں دیتے۔ رب العزت کی ذات فرماتی ہے ہائے 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 ہائے، جب تیسرا سوال ہوتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک، آپ کی شبیہ مبارک، آپ کی صورت مبارک سامنے آتی ہے، تو پھر سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد۔ فرشتے پوچھتے یہ ہستی سامنے جو نظر آ رہی ہے، بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، یہ ہستی جو نظر آ رہی ہے کہ دنیا میں اس کے متعلق تیرا عقیدہ کیا تھا؟ جو کافر و مشرک ہے اس نے وہی جواب دینا جو پہلے دیا تھا۔ ارے 2 سوالوں کے جواب غلط دیے مگر سزا نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب کے متعلق سوال کرو، شاید میرے مصطفیٰ کو پہچان لے، شاید میرے مصطفیٰ کو پہچان لے۔ پھر اگلا سوال، پھر دوسرے کی طرف آتے ہیں جو مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے، من ربو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہے گا میں دین اللہ، میرا دین اللہ، میرا دین وہ ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، دین محمدی ہے، دین مصطفیٰ ہے۔ جو دین پہ رہا ہوگا وہ یہ جواب دے گا۔ اور تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ 2 سوالوں کے جواب اگر دے دیے تو کیا ہوا؟ پاس ہو گیا؟ حدیث پڑھو، پاس ہو گیا؟ اس کے مطابق ہو گیا پاس؟ نہیں، 2 سوالوں کے جواب 66 نمبر لے گیا مگر اسے جزا نہیں ملی، پاس نہیں ہوا۔ تیسرا سوال یہ ہستی تیرے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ تاجدار کائنات ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، یہ ہستی جو سامنے نظر آ رہی ہے، بتا اس کے بارے میں تیرا عقیدہ دنیا میں کیا تھا؟ جس پر کہنا یکون لگ جائے، ماضی بڑے لکھے حضرات جانتے ہیں، ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ سوال دنیا کی زندگی بارے ہو رہا، زندگی کس طرح گزری تیری دنیا میں، اس کے متعلق سوال کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اگر تو دیکھ کے مانے گا تو وہ ماننا قبول نہیں ہوگا، اگر دیکھ کے مانے گا تو پھر وہ ماننا قبول نہیں ہوتا۔ قبول وہ ہوتا ہے جو بن دیکھے مانا جائے۔ جب فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں موت نے ڈال دی تھیں اور غرق حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، سورہ یونس پڑھو۔ جب فرعون کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی موت نے،
اس نے جب دیکھا کہ میری جھوٹی خدائی کا سورج غروب ہو رہا ہے، کوئی میرا لشکر میری مدد کو نہیں پہنچ سکا، نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، میری خدائی ڈوبی جا رہی ہے۔ موسیٰ سچا تھا، بنی اسرائیل والے پار لگ گئے، اس لیے کہ وہ اس خدا کو مانتے تھے جو پروردگار کی ذات ہے۔ میں ساری عمر جھٹلاتا رہا، میں ساری عمر انکار کرتا رہا، خود خدائی کے دعوے کرتا رہا، تو جو اس خدا کو مانتے تھے وہ سارے پار ہو گئے، اور میرا لشکر جب دریا میں داخل ہوا تو پانی کو چلنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے سامنے اس کا سارا لشکر غرق ہو چکا تھا، پانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، سب کچھ کی تباہی اس نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہر شے غرق ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھی، سارا لشکر غرق ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب موت نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اسرائیل سامنے آئے تو پھر اس نے کیا کہا تھا؟ قرآن پڑھو، پھر اس نے کیا کہا تھا؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی، میں ایمان لایا اس رب پر جس پر ایمان بنی اسرائیل والے لائے تھے۔ کلمہ پڑھ لیا تھا فرعون نے، لیکن رب العزت نے فرمایا آلآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، زمین پہ فساد ساری عمر پھیلاتا رہا اور اب حق کو آنکھوں سے دیکھ کر مان رہا ہے، اس ماننے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جبریل ریت کی مٹھی اس کے منہ میں ڈال دے تاکہ بول نہ سکے۔ فرعون کا کلمہ تک قبول نہیں ہوا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن قبول نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ماننا قبول نہیں ہوگا جب قبر میں اترے گا۔ بدبخت جب قبر میں اترے گا، نہ جاننے والا، ترانے نہ گانے والا، میلاد کا انکار کرنے والا، آقا دو جہاں کی عظمت کا انکار کرنے والا، حضور کی نعتیں نہ پڑھنے والا، نہ سننے والا، نہ حضور کی عظمت کا اقرار کرنے والا، نہ عظمت کو بیان کرنے والا، نہ ان مجالس میں بیٹھنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عاشق نہ ہوا، جب قبر میں اترے گا تو سامنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے، اور وہ بدبخت اس وقت تو کہے گا کہ یہ ہستی یہاں تشریف لے آئی، اس وقت دیکھ کے کون نہیں مانے گا؟ فرشتے کہیں گے نہیں، اب نہیں، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہستی جو نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ ہائے ہائے ہائے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہاں تجھے پوچھنے والا کوئی نہ تھا، جو تیری زبان میں آتا تو کہتا جاتا، جو تیری زبان میں آتا تو کہتا جاتا، میلاد کے انکار کرتا، عظمت کے انکار کرتا، حضور کا نام کھل کھل کے نہیں لیتا تھا، تیرے ماتھے پہ شکن آ جاتے تھے، نعتیں نہ سنتا تھا نہ پڑھتا تھا۔ دس میرے محبوب کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ ما کنت تقول، آج قبر میں اتر کر آج مجھے جواب دے، اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ اے اے شفاعت تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، شفاعت تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب مومن ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے اور جو عاشق ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جس کا ذکر ہو رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ان کے لیے اللہ پاک نے ہدایت عطا کر دی تھی، اللہ چاہتا نہیں تھا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو، جس کی زندگی ایسی گزری کہ جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا، جو نقش پا کی تلاش میں زندگی بھر رہا، جو ترانے گاتا رہا، ترانے سنتا رہا، ترانے گاتا رہا، سنتا رہا، وہ اٹھے گا، وہ اٹھے گا۔ اس ہستی کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو جن کی خوشی میں پتا تھا، سنا تھا کہ قبر میں میرے آقا تشریف لائیں گے، میں دن گن گن کے موت کی وادی سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں کہ مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ وہ اٹھے گا اور فرشتوں سے کہے گا تمہارے سوالوں کے جواب بعد میں دیتا ہوں، اٹھے گا مصطفیٰ کے قدموں میں گر جائے گا، آقا دو جہاں کے قدموں میں گر جائے گا،
کہ میں تمہارے سوالوں کے جواب، اور پھر کیا کہے گا؟ پھر کیا کہے گا؟ فَأَرْجِعُ أَهْلِي فَأَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِي أُخْبِرُهُمْ، تم یہاں رکو، انہیں کہے گا تم یہاں رکو، اے فرشتوں سوال کرنے والوں رکو ذرا، میں ابھی آتا ہوں، میں پچھلوں کو بتاؤں کہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، میں پچھلوں کو اطلاع دے ہوں، میں سب عاشقوں کو بتاؤں جو میرے آقا کا انتظار کر رہے ہیں، جو میرے آقا کے ترانے گا رہے ہیں، ترانے سن رہے ہیں، سنتے آئے ہیں، جو میرے آقا کے عاشق ہیں، میں انہیں بتاؤں فَأَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِي أُخْبِرُهُمْ، میں انہیں بتاؤں کہ میں نے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا ہے، میں نے آقا دو جہاں کو دیکھ لیا ہے۔ آئے ہائے ہائے، جب یہ مکالمہ ہوگا فرشتے کہیں گے بڑی عمر پڑی ہے، قیامت تک تیرے پاس وقت ہے، جب چاہو چلے جانا، جسے چاہو بتا آنا، اب یہ کر، اب ادھر آ، تو نے میرے آقا کو پہچان لیا۔ کتنی حدیثیں ہیں اس بارے میں، خدا کی عزت کی قسم۔ ایک حدیث ہے کہ وہ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں پتا تھا کہ تو پہچان لے گا، ہمیں علم تھا کہ تو پہچان لے گا۔ اور ایک حدیث ہے وہ کہ فرشتے کہیں گے، اور ایک اگلی بات ہے، اہل دل فرماتے، اہل نظر فرماتے کہ جو وہ اجازت مانگتا ہے کہ یہاں رکو، میں پچھلوں کو بتاؤں کہ میں نے مصطفیٰ کو ارے یہاں ایک عاشق رسول ہے، عاشق رسول ہے، ایک شاعر، عاشق رسول ہے ایک شاعر، اس کا نام ہے حاکم، اس نے نعت لکھی ہے اور اس میں ایک شعر لکھا ہے، اگر انہوں نے قبر میں آنا ہے حاکم، اس حدیث کے بارے، اگر حدیث پاک میں یہ ہے کہ مصطفیٰ قبر میں تشریف لائیں گے، اگر انہوں نے قبر میں آنا ہے حاکم، تو زندہ خدا کی قسم کس لیے مر جائیں اور قبر میں پہنچ جائیں، مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ اگر انہوں نے قبر میں آنا ہے حاکم، تو زندہ خدا کی قسم کس لیے ہیں؟ جلدی ہو، سانس نکلے، مصطفیٰ کا دیدار کریں۔ ارے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، مصطفیٰ کی غلامی کے میں چلے گئے۔ کوئی جا کے نہیں کہے گا میں واپس آتا ہوں، وہ مصطفیٰ کی دیدار کو ترستے دنیا سے گئے، نہ بسترے اچھے لگے، نہ صرف ٹھنڈا پانی انہیں برا لگا، نہ آرام کی محبت ضرورت پڑی، نہ انہیں نیند اچھی لگی، نہ دنیا یا انواع و اقسام کے میوے اچھے لگے، سب کچھ زندگی بھر چھوڑے رکھا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے، آقا دو جہاں کا دیدار ہونے والا ہے، مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، ایک یہ ہے، اور ایک حدیث ہے جب وہ پوچھتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ تم یہاں رکو، میں پچھلوں کو بتاؤں کہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے، اسے نہیں پتا کہ منو مٹی کے نیچے آ چکا ہوں، دنیا سے آ گیا ہوں، میری روح قبض ہو چکی ہے، یہاں سے واپس جانا ممکن نہیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے، سب کچھ کی موجودگی میں اگر وہ کہتا ہے کہ میں پچھلے کو بتاؤں، ارے اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر جانا چاہوں تو یہ مٹی راستہ نہیں روک سکتی، اب اس بلند مقام پہ فائز ہو گیا ہے، جہاں وہ چاہتا ہے لمحے میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ روئے زمین اس کے لیے ایک قدم کی مانند ہے، ایک قدم اٹھایا وہاں پہنچ گئے، قدم اٹھایا وہاں پہنچ گئے، قدم اٹھایا وہاں پہنچ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت غوث اعظم کے نانا، حضرت غوث اعظم کے نانا، آپ کے مریدین، میں اس موضوع کی طرف نہیں جاؤں گا، محبت والا موضوع شروع ہے۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومی، آپ کے چند مریدین تھے، اور وہ سفر میں تھے، حالت سفر میں انہیں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، قریب تھا کہ وہ آ کے مار دھاڑ شروع کر دیتے، ڈاکوؤں نے پکارا عبداللہ سومی کو، اپنے شیخ کو، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے،
انہوں جو مریدین تھے انہوں نے اپنے شیخ کو پکارا جو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، خدا کی عزت کی قسم آپ کی صورت مبارک عبداللہ سومی کی سامنے آئی، سب ڈاکو دم دبا کے بھاگ گئے، کوئی بھی ایک وہاں نہ رہا۔ وہ واز بھی سنتے ہیں، وہ واز بھی سنتے ہیں، وہ مدد کے لیے بھی آتے ہیں، جو پکارتا ہے پکار کو بھی سنتے ہیں، اور جس کی مدد ضروری ہوتی ہے مدد کو بھی آتے ہیں۔ وہ نہ مشرق دور ہے، نہ مغرب دور ہے، نہ شمال جنوب دور ہے، نہ ان کے لیے جنوب دور ہے، سب کچھ ان کے ایک قدم کا فاصلہ ہے، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ کون؟ جو مصطفیٰ کے ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ کو پہچان لیا۔ اب آخر پہ آ جاتے ہیں، یہ موضوع اور یہ مضمون ایک آیت تھے، ہم اس آیہ کریمہ کی وضاحت کے لیے، لیکن بات کرتے کرتے آگے نکل گئی۔ اب وہ فرشتے، ایک سوال ہے، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے پوچھیں گے اس سے، پہچاننے والے سے، مصطفیٰ کو پہچاننے والے سے پوچھیں گے، اے اللہ کے بندے تم نے کیسے پہچانا؟ تم نے اس ہستی کو کیسے پہچانا؟ وہ فرشتے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے ایسے پہچانا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ میں نے قرآن پڑھا تھا، قال آمنت باللہ وصدقت فقال قولہ تعالی، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے قرآن کی تصدیق کی تھی، اور قرآن پر میرا ایمان تھا، اور وہاں سے قول ثابت انہیں مل جائے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قرآن سے مجھے قول ثابت مل گیا تھا۔ وہ قول ثابت کیا تھا؟ خدا اور مصطفیٰ کی پہچان تھی، وہ خدا اور مصطفیٰ کی پہچان تھی۔ وہ کہتا ہے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو نہ تھا، آج کی ہو گیا تو نبھائی پا دیتا ہے، میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو نہ تھا لیکن سنا تھا کہ کنڈل والے بال ہیں۔ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہ تھا لیکن سنا تھا کہ اتنی پیاری آنکھیں ہیں۔ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو نہ تھا، بلال کے عشق کے تذکرے سنے تھے۔ میں نے تاجدار کائنات کو دیکھا تو نہ تھا، میں نے قرآن میں والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھا تھا، میں نے والنجم اذا ہوا پڑھا تھا، میں نے واللیل اذا یغشیٰ پڑھا تھا، میں نے ورفعنا لک ذکرک پڑھا تھا، میں نے والنجم اذا ہوا پڑھا تھا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غویٰ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ۔ میں نے قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھا تھا، میں نے قرآن میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی پڑھا تھا، میں نے قرآن میں والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر پڑھا تھا، میں نے قرآن میں حل عطا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا پڑھا تھا، میں نے قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم پڑھا تھا، میں نے قرآن میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ پڑھا تھا، میں نے قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کے تذکرے پڑھے تھے، اس لیے میں نے مصطفیٰ پر نظر پڑی، میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا، میں نے اس طرح پہچانا۔ میں مصطفیٰ کی پہچان اس لیے ہوئی، لوگوں آقا دو جہاں کی پہچان پیدا کرو، آقا دو جہاں کے ترانے گاؤ، اسے ہدایت کہا جاتا، فقط اسے ہدایت کہا جاتا، فقط اسے ہدایت کہا جاتا۔ اگر نمازوں کی قیمت زیادہ ہوتی، ہماری نمازوں کی عظمت آدم کی نمازوں سے زیادہ نہیں ہے، اگر نمازوں کی عظمت زیادہ ہوتی تو حضرت آدم نے نمازیں زیادہ پڑھی تھی، ہمارے سجدوں کی اہمیت زیادہ ہوتی تو آدم نے سجدے ہم سے زیادہ کیے تھے، ان کی زبان، ان کے ہاتھ،
ان کا چہرہ، ان کا پرہیزگاری، ان کا یہ حال، ہمارا حال ہر لحاظ نال ان سے جیسا نہیں۔ نماز اللہ ثم استغفر اللہ، ان نمازوں پہ ناز نہ کرو، ان سجدوں پہ ناز نہ کرو، ان قربانیوں پہ ناز نہ کرو، اور اس زندگی پہ ناز نہ کرو، زندگی کے اعمال پہ ناز نہ کرو۔ اگر ناز کرو تو مصطفیٰ کی غلامی پہ کرو، مصطفیٰ کی غلامی پہ کرو۔ 3 سال کے سجدوں کا واسطہ آدم نے دیا لیکن دعا قبول نہ ہوئی۔ 3 سال کی نمازوں کا واسطہ حضرت آدم دیتے رہے لیکن دعا قبول نہ ہوئی۔ 300 سال کی عبادت کا واسطہ آدم دیتے رہے تو دعا قبول نہ ہوئی۔ بالآخر 300 سال کے بعد جب مصطفیٰ کا واسطہ دیا تو خدا نے دعا قبول فرما دی، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ سرخ روح ہونا چاہتے ہو، اگر سرخ روح ہونا چاہتے ہو، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، مصطفیٰ کے ترانے گاؤ، خدا کی عزت کی قسم کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ یہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔